سرکار آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، آپ کا میزبان سید عمار بابر آپ کے ساتھ ایک بار پھر جشن بہارہ کی خوبصورت ٹرانسمیشن جو کہ ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے یکم ربیع الاول سے باقاعدگی سے پیش کی جا رہی ہے، آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ربیع الاول کی پرنور ساعتوں میں نہ صرف اپنے اذہان، اپنی ارواح کی پرورش اور تربیت کر رہے ہوں گے، بلکہ اپنے اولادوں اور اپنے سے منسلک افراد کے لیے بھی آپ نے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ڈھونڈا ہوگا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کے عمل، ان کی سیرت سے کچھ سیکھیں اور سیکھ کر کے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں۔ ناظرین کرام، وہ ہستی کے جن کی پیدائش کے وقت مختلف واقعات ایسے رونما ہوئے کہ جس کا تصور عام حالات میں انسان نہیں کر سکتا، کہ وہ ہستی کہ جن کے پیدائش سے قبل ہی اللہ رب العزت نے منادی سنا دی تھی دنیا میں کہ ایک ایسا نبی آئے گا، ایک ایسی ہستی آئے گی جو تمام مخلوق میں، تمام انسانوں میں، تمام جنہ میں، تمام انبیاء میں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ عزیز ہوگی۔ اور وہ ہوگا کون؟ وہ محبوب خدا ہوگا۔ یعنی انبیاء تو بے شک آدم علیہ السلام سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 آئے، لیکن ان تمام انبیاء میں اگر سبقت، برتری، محبت اور عشق کا اگر اعلیٰ ترین پیمانہ رب العزت نے اگر کسی کو عطا کیا اور اس میں اگر کسی کو رکھا تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیا خوبصورت ہمارے لیے کیا انعام ہے کہ ہمیں ایسے نبی کی امت میں اللہ رب العزت نے شامل کر دیا کہ جس امت کے لیے اللہ رب العزت سے جنت کی وعید اپنی حیات طیبہ میں ہی، ظاہری حیات میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لے لی، کہ جس امت کے لیے آپ غار حرا میں جا کر کے رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے کہ اے اللہ میری امت پر سختی نہ کیجیے جیسے کہ پچھلی امتوں پہ کی۔ یعنی پچھلی امتوں کو جس طریقے سے سزائیں دی جاتی تھیں سرزنش پر، گو کہ حقیقتاً ہم میں وہ تمام کے تمام لوازمات، وہ تمام کی تمام برائیاں موجود ہیں کہ ہم ان تمام اقوام کے مطابق سزا کے مستحق ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کی دعا نہ صرف ہمیں بچا کے رکھی ہوئی ہے بلکہ جنت کا حقدار بھی بناتی ہے۔ لیکن جنت کا حقدار بننا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ جنت حاصل کرنی ہے تو ہمیں تکلیف بھی اٹھانی پڑے گی، ہمیں اپنے نفس کی پابندی بھی کرنی پڑے گی، ہمیں اپنی ارواح کی تربیت بھی کرنی پڑے گی، ہمیں اپنی ان تمام زندگی کے معاملات پہ نظر ثانی کرنی ہوگی جس میں کہیں کوتاہی نظر آتی ہے، تبھی جا کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنت ہمیں ملے گی۔ جنت ملنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے وہ عملیات، وہ ضروریات، وہ فرائض ادا کرنا ضروری ہیں جن کے لیے خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کے بعد پھر وہ اللہ کی گرفت ہے، اور اللہ کی گرفت کے معاملے میں پھر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ہم آپ کے لیے خوبصورت ٹرانسمیشن لائے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹرانسمیشن کے ذریعے ہماری، آپ کی اور ہمارے بچوں کی تربیت ہو، ہماری نسلوں کی تربیت ہو۔ اس حوالے سے ہمارے پاس جید علماء دین یہاں پر موجود ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے عرق ریزی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے وہ واقعات منسلک کر کے اور وہ ہماری تربیت کے لیے پیش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی تربیت کر سکیں۔ اسی حوالے سے ہماری اس تقریب میں، ہمارے اس محفل میں موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز مفتی صاحب علامہ صادق نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ انداز تھا، بڑے اچھے آپ یعنی اصلاح فرما رہے تھے گفتگو میں۔ اللہ تعالیٰ مزید آپ کے انداز میں اور عشق میں اور ایمان میں، جذبے میں، علم میں اللہ اضافہ فرمائے۔ آپ جیسے صاحب علم افراد کی جو سرپرستی اور ان کا جو سایہ ہے الحمدللہ وہی میرے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم تو آپ کے بھائی ہیں، بڑے ہیں جو ماشاءاللہ آپ کی تربیت فرما رہے ہیں۔ بے شک۔ ہم بھی انہی
کہ یعنی جو ہمارے اسلاف ہیں، ہاں وہ ہمارے اسلاف ہیں. ہم تو یوں سمجھے کہ ایک ہی کلاس کے ہیں، بالکل ہم اثر ہیں، ہم جو ان سے لے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی بھی اصلاح کریں اور کچھ نہ کچھ موتی عوام کو. آمین آمین. مفتی علامہ صادق نقشبندی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، گفتگو بھی ہوگی. میرے ساتھ میری بہن موجود ہیں، بہت اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں نذرانہ نعت پیش کرتی ہیں. سحرش ایاز، السلام علیکم. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. وقت مقررہ پر میں انشاءاللہ آپ کو دعوت نعت دوں گا تو آپ کی انشاءاللہ ہم نعت سنیں گے اور اپنے قلوب کو منور کریں گے. ناظرین کرام، چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف. اس سے پہلے کہ علامہ صاحب کی طرف چلوں، میں شکریہ ادا کر دوں نیلسن پینٹس کا، کہ جن کا تعاون ہمارے ساتھ موجود ہے اور خوبصورت تحائف وہ ہمارے مہمانوں کے لیے یہاں پر بھیجتے ہیں. اس کے علاوہ میں شکر گزار ہوں پراپرٹی بینک کا، کہ انہوں نے ہماری عوام کے لیے ایک بہت خوبصورت تحفہ بھیجا ہے، اور وہ یہ ہے کہ گلشن معمار کراچی سے نزدیک ایک سوسائٹی ہے، وہاں پہ بہت ہی سستے داموں میں پلاٹس انسٹالمنٹ پہ دیے جا رہے ہیں. صرف اور صرف 4.5 لاکھ روپے میں آپ وہاں پلاٹ لے سکتے ہیں، وہ بھی آسان ماہانہ اقساط پر. اس کے علاوہ وہاں پر وہ بینگلوز بھی ان پلاٹس پہ بنا کے دے رہے ہیں جس کی قیمت صرف اور صرف 12.5 لاکھ روپے ہے. جو کم آمدنی والے لوگ ہیں، جن کی قلیل آمدنی ہے، وہ اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں. اسکرین پر نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کا سلوگن بھی دیکھ سکتے ہیں. اور میں آگے چلتا ہوں علامہ صاحب کی طرف. علامہ صاحب کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے. مصروفیت کافی ہے، اور کامیاب بندہ تب ہوتا ہے جب اس کی منزل کی راہ ایک منتخب ہوتی ہے، بے شک، اور پھر اس پر اس کا جنون ہوتا ہے، اس کا فوکس ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس فوکس کو رکھتے ہوئے وہ دیگر ذمہ داری کو بھی پورا کریں. کیونکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کامیابی کی طرف جاتے ہیں مگر وہ گھر والوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور وہ بس منزل پر لگے رہتے ہیں. اس میں ہاں ٹھیک ہے منزل ہے، مگر حضور کا فرمان ہے کہ اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، کہ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے. فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو حق دو. تو اسی بیلنس کو لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کبھی چل پاتے ہیں، کبھی کچھ گر پاتے ہیں، مگر چل رہے ہیں. اللہ نے چاہا اور قرآن کے فرمان کے مطابق کوشش کرو گے تو انشاءاللہ وہ رزلٹ دیکھیں گے، تو اللہ نے چاہا وہ منزل دیکھیں گے. بے شک بے شک. انشاءاللہ. علامہ صاحب میں تو کم علم ہوں، آپ ماشاءاللہ میں صاحب بھی علم ہیں. کم علم ہوں بہت. میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا، میں نے کہا علامہ صاحب کے سامنے پیش کروں گا اور اپنے قارئین کی نظر کروں گا تاکہ ان کی بھی معلوم. اگر جواب آئے گا تو بتا دوں گا. ضرور ضرور. علامہ لوگ کاروبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پراپرٹی کا بھی کام کرتے ہیں، گاڑیوں کا بھی کرتے ہیں، اور برانڈز کا، مختلف پروڈکٹس کا بھی، لیکن من مانی قیمتیں اس کی وصول کرتے ہیں. یعنی کہ اگر اس چیز کی قیمت مثال کے طور پر 100 روپے ہے، یا کسی پراپرٹی کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے، تو وہ گاہک کو یا پرچیزر کو اس انداز میں وہ ٹریپ کرتے ہیں کہ اسے اپنی مرضی کی قیمت میں دے دیتے ہیں. مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے کی چیز وہ 10 لاکھ کی یا 20 لاکھ کی دے دیں گے، اور دیتے وقت ان کو ذرا سے بھی احساس نہیں ہوگا کہ یہ ہم نے کون سی غلطی کر دی ہے. جب وہ بیچنے جائے گا، سیل کرنے جائے گا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری چیز تھی، ہم نے آج یہ اتنے کی بیچ دی. اور اس طریقے سے پروڈکٹس میں بھی ہیں. تو آپ ذرا اسلام کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں فرمائیے گا کہ کیا ایسے لوگ جو کاروبار کرتے ہیں اور یہ احساس نہیں کرتے اپنے مسلمان بھائی کا کہ وہ کس طریقے سے تکلیف سے وہ چیز خرید رہا ہے، اور وہ بے حسی سے وہ چیز اس کو دے دی جاتی ہے، اس کے گلے میں پہنا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسلام کی روح سے ایسے افراد کیا مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ دیکھیں مسلمان تو کہلائے گا، اچھا کہلائے گا، کیونکہ وہ کافر تھوڑی ہوگا، اس نے کفر تھوڑی کیا. چلیں صحیح. البتہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ایک ہی شرعی حکم میں خریدنے والے کو مشتری کہتے ہیں اور بیچنے والے کو بائع کہتے ہیں، ٹھیک، اور جو چیز جو ہوتی ہے جو بیچی جا رہی ہے اس کو مبیع کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب شرعی اصول یہ ہے کہ بیچنے والے کی اپنی مرضی ہوتی ہے. قید شریعت نے نہیں لگائی ہے کہ آپ کا یہ چیز آپ اتنی ہی کی بیچیں گے، اس سے زیادہ نہیں. شریعت نے اس کی قید نہیں لگائی ہے. اس کی بناوٹ یا اس کی جو جب تقسیم ہے، جو اس پہ کاسٹ آئی ہے، تو اس سے کتنا فرق ہونا چاہیے؟ نہیں، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ شرعی طور پر بیچنے والا جو بیچ رہا ہے اس پر کوئی تقیید، اس کو مقید، اس کو قید نہیں لگائی کہ بھائی آپ پروفٹ کا لیول اتنا ہی رکھ سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں. اچھا، یہ لمیٹیشن نہیں ہے. شریعت نے کہا کہ بیچنے والا جو بیچ رہا ہے، خریدنے والا خرید رہا ہے، تو ایک جانب رضامندی ہو، ایجاب ہو، ایک طرف قبول ہو.
جس ایجاب پر بیچنے والا کہے گا بھائی یہ چیز یہ میں اتنی کی بیچ رہا ہوں، وہ سامنے والا کہے گا میں جو ہے بارگننگ کرنے کے بعد ایک آ کر اس پر جو قبولیت ہو گئی وہ اس پر وہ رضامندی کے بعد وہ ہو سکتا ہے. یہ تو ہوا شرعی حکم، یہ شرعی ہو گیا. مگر ایک ہوتا ہے کہ بھئی سامنے والے کی بھی لیمیٹیشن کو دیکھا جائے. بعض سچویشن ایسی ہوتی ہے جس میں سامنے والا مجبور بھی ہوتا ہے اور ضرورت مند بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ضرورت مند ہوتا ہے اور یہ بندہ جو ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. جس طرح آج کے معاشرے میں پیٹرول بہت بڑھ رہا ہے، آج کے معاشرے میں چاول کے ریٹ بڑھ رہا ہے. عالمی مسئلہ ہے نا یہ. دیکھیں عالمی بھی تو آگے بیچ رہے ہیں نا، وہ آگے وہ بھی جو ہے وہ بھی تو ایک اگر ایک حدود اور قیود کو مقید کر کے ایک لمٹ پر لائے نا. دن بدن جو ہے لوگ آؤٹ جو ہے وہ ڈپریشن کی طرف جو جا رہے ہیں، اس کی بیسکلی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک لمٹ تک لا کر لوگوں کو روک دو. مگر عالمی بھی تو کرنے والے بھی تو عوام ہی ہے نا، انسان ہی ہے نا، اور اس کا کوئی نہ کوئی لیول لے کر آئے، ایک لمٹ پر لا کر روک کر اس کے لیے پھر آسانیاں اور فراوانیاں اور راحتوں کو بھی تو وہ کرو. تو اب یہاں پر ایک تو ہوا کہ بیچنے والے کی بیچنے مرضی اور خریدنے والا اس کی رضامندی کے بیس پر جو طے ہو جائے وہ ہو جائے. اچھا. اب یہاں ہے کہ سامنے والا اگر وہ تنگ دست ہے یا وہ مجبور ہے تو شریعت میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ آسانی کی جائے. اور آسانی کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس پر جو ہے وہ مشکاہ شریف میں حدیث ہے اور بڑی پیاری حدیث ہے. اس کے تحت قرآن کی ایک آیت بھی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، آج ہم بھی یہاں پر ہیں، عمار بھائی بھی ہیں، میری بہن بھی ہے، یہ کیمرہ مین بھی ہے، اور ہر بندہ اپنی لائف کے اندر کچھ نہ کچھ اسٹرگل میں لگا ہے اور کچھ نہ کچھ وہ آگے بڑھنے میں کی تگوں میں لگا ہے. بعض تو ایسے بھی ہیں کہ ان کا کام ٹکے کا نہیں مگر فرصت لمحے کی نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں. علامہ صاحب گفتگو کو جاری رکھیں گے، بہت خوبصورت گفتگو، اور اسی کو موضوع گفتگو بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ایوان میں سحرش ایاز، جو خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی. بسم اللہ. کی سواری سبحان اللہ. آ گئی مصطفیٰ کی سواری، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو، سبحان اللہ. اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو، دے رہے ہیں فرشتے سلامی، دے رہے ہیں فرشتے سلامی، تم درودوں کی مالا بنا لو، تم درودوں کی مالا بنا لو. اپنی منگتوں کو وہ پالتے ہیں، اپنے منگتوں کو وہ پالتے ہیں، وہ بھلا کس کو کب ٹالتے ہیں، وہ بھلا کس کو کب ٹالتے ہیں. صدقہ حسنین غوث الورا کا، صدقہ حسنین غوث الورا کا، یا نبی میری جھولی میں ڈالو، یا نبی میری جھولی میں ڈالو. جن کے ہاتھوں میں ہے ان کا دامن، نام احمد ہے اس دل کی دھڑکن، نام احمد ہے اس دل کی دھڑکن، جو ہے پہچان ہم عاشقوں کی، جو ہے پہچان ہم عاشقوں کی، جھوم کر ان کا نعرہ لگا لو، جھوم کر ان کا نعرہ لگا لو. آ گئی مصطفیٰ کی سواری، آ گئی مصطفیٰ کی سواری، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو، کر کے نعتوں سے ہر سو چراغا، یوں منائیں گے جشن بہارا، یوں منائیں گے جشن بہارا. عاشقوں آمد
مصطفیٰ ہے، عاشقوں آمد مصطفیٰ ہے، دیپ خوشیوں کے ہر سو جلا لو، دیپ خوشیوں کے ہر سو جلا لو، آ گئی مصطفیٰ کی سواری، آ گئی مصطفیٰ کی سواری، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو، وقت چمکے گا ایک دن ہمارے، دیکھ لیں گے وہ دلکش نظارے، دیکھ لیں گے وہ دلکش نظارے، آپ کو جو بھی سب سے ہے پیارے، آپ کو جو بھی سب سے ہے پیارے، فردوس کے نظاروں سرکار آ رہے ہیں، اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں، فردوس کے نظاروں سرکار آ رہے ہیں، اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، جشن بہارہ میں ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم۔ خوبصورت انداز میں نذرانہ نعت پیش کر رہی تھیں سحر شیاز۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحب، اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں اور علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں علامہ صاحب سے کے سامنے عاجزانہ سوال کرتا ہوں کہ اگر خریدار سائلنٹ ہے، یعنی اسے علم نہیں ہے، اس نے ٹرسٹ کر لیا ہے سیلر کے اوپر، اور سیلر نے کہا کہ بھائی یہ چیز میں آپ کو اتنے میں دے رہا ہوں، آپ میرے کہنے پر لے لیجئے، اس نے وہ رقم اسے دے دی، نہ اس چیز کو دیکھا تھا، نہ جا کر کے مارکیٹ معلوم کی، صرف اور صرف سیلر کی زبان کے اوپر اس پہ اعتبار کرتے ہوئے، اور بعد میں جب وہ چیز وہ فروخت کرنے کے لیے گیا تو ایک بڑا ڈفرینس تھا، یعنی کہ علم یہ ہوا کہ جس وقت اس نے خریدی تھی وہ اس کی آدھی قیمت کی بھی نہیں تھی۔ ایسے شخص کے لیے کیا وعید ہے اور کیا کہتا ہے ہمارا دین اس طرح سے دھوکہ مکر کرنے والے کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ جائز ہے کسی بھی حساب سے؟ یہاں پر اس کو کہتے ہیں خیار رؤیت۔ ٹھیک ہے، خیار رؤیت اسے کہتے ہیں، خیار رؤیت یعنی دیکھنے کا اختیار۔ بڑا زبردست لفظ آج ہماری نالج میں آیا۔ جی جی جی، اصل میں یہ فقی کے ایک فقہ کا مسئلہ ہے کہ خیار رؤیت اسے کہتے ہیں کہ آپ نے کسی چیز کو اندیکھا لے لیا، خرید لیا، اور اس پر آپ نے بیع و شراء کر لیا، اس پر آپ کی وہ ہو گئے، طے ہو گیا، مگر وہ معلق ہوگا، وہ ہوگا دیکھنے کے فیصلے کے بعد۔ اگر دیکھنے کے بعد اگر اس میں کچھ اس طرح کی کچھ جو شرائط، جو قیودات، جو فضائل، جو کچھ بھی باتیں بتائی تھی وہ نہیں پائی جائی تو وہ خرید و فروخت ختم ہو جائے گا۔ وہ ختم کرنے کا اس کو اختیار ہوگا، نہیں وہ پیسے دے چکا نہیں، تو اسی لیے تو ہے نا کہ آپ کو نہیں دینا چاہیے۔ پہلے جو آپ کو بتائے کہ شریعت کے اندر باقاعدہ جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کے باقاعدہ شریعت کے مثال کے طور پہ ایک سگا بھائی ہے یا چچا زاد بھائی ہے، چچا زاد بھائی اور بھائیوں کا آپس میں ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ بھائی کو دیتے ہوئے کبھی کوئی یہ نہیں سوچے گا میں اپنے بھائی کو دے رہا ہوں، بھائی مجھے دھوکہ دے دے گا، یا چچا زاد بھائی مجھے دھوکہ دے دے گا، یا دوست مجھے دھوکہ دے دے گا۔ اس کی زبان پہ ٹرسٹ کر لیا، وہ رہتا ہے باہر ملک میں، اس نے کہا بھائی تم یہاں پہ میں فلانی چیز تمہارے لیے خرید رہا ہوں، اتنے پیسے مجھے بھیج دو۔ جب وہ آیا تو کہانی کچھ اور۔ ہمارا بھائی بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ بھائی دھوکہ نہیں دے گا۔ اگر یہ کہا جائے تو آدم علیہ السلام کے دو بیٹے دونوں بھائی تھے، اللہ، اور بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، اس سے بڑا کیا دھوکہ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کے ساتھ بھی آنکھیں بند نہیں کرنا، ایک تو یہ۔ دوسرا پھر جب آپ نے فقہ کا اصول ہے، حکم ہے کہ جس چیز کو آپ خرید رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ دیکھنا یہ ہے۔ اگر نہیں دیکھا تو آپ خریدنا چاہیں تو خرید سکتے ہیں، مگر اس میں جو اس نے جو اس کے بارے میں بتایا اگر اس میں وہ ڈیفرنس ہے یا وہ نہیں ہے تو اس کو اس کی کینسلیشن کا اختیار ہوگا۔
یہ کینسل کر سکتا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات اگر اس نے وہ سب کچھ بتایا اور اس کے بعد یہ اب اور خرید و فروخت ہو گیا, اب اس کے بعد اس کو کینسل کرنے کا اختیار نہیں ہوگا, پھر وہ بیچنے والے کا اختیار ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ اس کو واپس کرے نہ کرے, مگر جو اس نے اس کی کوالٹیز بتائی. تو باطل ہو جاتا ہے, کہتا ہے جی میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, میں نے تو تمہیں یہی چیز دی تھی تو اتنے کی تھی اس وقت, اب قیمتیں اس کی کم ہو گئی ہیں, پھر وہ کیا کرے گا؟ اب اس کے بے ایمان ہو جاتا ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اگر وہ بندہ جس نے جو چیز بیچی تھی اور سامنے والا اس کو واپس کرتا ہے, تو حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں بھی فضیلت فرمائی کہ جو اگر کسی کو بیچا اور وہ بندہ واپس کرتا ہے اور وہ اس سے لے لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس بیچنے والوں کے اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی فرماتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ بھی اس کے لیے ایک بشارت ہے. پھر یہاں پر جیسے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلی بات ہمارے معاشرے میں جب کوئی بندہ کوئی چیز بیچ رہا ہوتا ہے, سامنے والا اس کی کوالٹیز بتاتا ہے, اس کی عیب نہیں بتاتا, اور عیب نہیں بتاتا. تو یہاں پر مجھے امام اعظم کی بات ابھی یاد آئی کہ امام اعظم چونکہ بیع مداربت کرتے تھے. بیع مداربت کا معنی کہ آپ ویسے علم کی دنیا کے اندر علم کے سمندر میں غوطوں میں لیتے تھے, کچھ کاروبار کے لیے آپ نے معین کیا تھا, وہ کاروبار چل رہا تھا, آپ نے کپڑے کے حوالے سے بتایا تھا کہ یہ تھان میں یہ عیب ہے, یہ بیچنے والے کو بتا دینا. اب وہ بیچنے والے نے بتایا نہیں, اور وہ جب واپس آئے اس نے حضرت اتنے کما کر آئے. آپ کا پہلا سوال تھا وہ تھان بیچا تو بتایا؟ کہ نہیں حضرت. آپ نے فرمایا سب بانٹ دو, سب دے دو. کہا حضرت اتنے تھان کے پیسے نکال دیں. کہنے لگے مجھے کیا پتا اس پیسے میں وہ تھان کے پیسے کون سا پیسہ ہے. تقوی کا یہ عالم, تقوی کا یہ عالم. اور دوسرا, آج ہمارے معاشرے میں پیسوں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر دھوکہ بازیاں, ہمارے یہاں چیز کا عیب نہیں بتا رہے ہیں, اور وہ عیب دار. بھائی بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ بھائی جو ہے کیا کہتے ہیں, بلکہ یوں ہوا کہ میں نے ابھی کل پرسوں کی بات ہے ناریل لیا, ناریل کا بولا, میں خطاب سے آیا رات کا ٹائم گرو مندر سے, ناریل کا, اب وہ ناریل مجھے دیکھ کر تھوڑا وزن لگ رہا ہے, میں نے اندازہ, میں نے روحانی چیک بھی کر لیا, کہا موٹا سا بڑا مزیدار ہے. میں اب اس کے بعد جب میں کال میں ایک بات کی اور میں نے وہ دیا تو ناریل فوراً اس نے ہاتھ میں دے دیا. میں یہ سوچ رہا ہوں اتنی جلدی اس نے وہ ناریل کو توڑ بھی دیا, پھوڑ بھی دیا, اور وہ کر دیا, ہاتھ میں دے دیا. مگر چونکہ میری توجہ نہیں تھی, اب میں خود بھی کنفیوز ہوں کہ شاید اس نے وہی والا ناریل دیا یا وہ رکھ دیا, یہ دے دیا. دھوکے بازی. اور یہ ہیلے کا نام بھی دیتے ہیں, ایسا بھی کرتے ہیں. نہیں, اس کو یہ ہیلہ نہیں ہے, ہیلہ نہیں کہلائے گا, چونکہ ہیلہ وہ ہے جس کو شریعت کے حوالے سے کوئی کام ایسا ہے جو آپ اس کو آپ عدم جواز سے جواز کی طرف عذر ہو تو اس کو آپ عذر ہو, عذر کے بیس پر آپ اس کو آپ لے کر آ جائیں, وہ ایک ہیلہ ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ حرام کو حلال ہی کر دیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں جو میری بات جو مجھے بے قرار کر رہی ہے بتانے کی, اور کاروبار لوگوں کو اور عوام کی اصلاح, عوام کو فائدہ پہنچانے کا, غریبوں کی مدد کے لیے, کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص دنیا سے جب گیا, کاروبار کرتا تھا, کاروبار کا جب دنیا سے گیا اس کی روح کو لے جایا جا رہا تھا, فرشتوں نے کہا تم کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا میں دنیا میں کیا کرتا تھا. یہ مشکات شریف کی حدیث, مجھے نہیں پتا میں کیا کرتا تھا, مگر صرف اتنا مجھے یاد آتا ہے کہ میں کاروبار کرتا تھا, اور کاروبار میں میرے پاس کوئی آتا تھا اور آنے کے بعد مجھ سے ادھار مانگتا تو میں دے دیتا. اور جب وہ دیتا, اس کے بعد اگر نہیں دے پاتا یا ابھی اس کی گنجائش نہیں تو اس کو مہلت دیتا, اور اگر وہ مجبور ہوتا, دینے سے قاصر ہوتا تو میں معاف کر دیتا. حضور نے فرمایا, غیب سے آواز آئی, اس ادا کی وجہ سے ہم نے اس کی بخشش کر دی. اس ادا کی وجہ. قرآن کہتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, اگر کوئی تنگ دست ہو تو اس کو اس کی آسانی تک مہلت دو. اور یہاں پر یہ ہے کہ آسانی تک مہلت دی جائے, یہ ہمیں قرآن پاک نے حکم دیا. اور دوسرا, ایک چیز کا اگر آپ نے اگر ایک چیز کا فائدہ تھوڑا رکھا تو گاہک زیادہ آئیں گے, اور جب زیادہ آئیں گے اس کا جو بکے گا تو آپ کو پروفٹ زیادہ بکے گا, ظاہر سی بات. اور جب زیادہ بکے گا, دوسرے نے اس کا پروفٹ زیادہ رکھا ہے, اس کے گاہک کم آئیں گے, تو اس کو پروفٹ کم ہوگا. لہٰذا رولنگ کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کاروبار کا جو اصول رائج کیا تھا, اس میں یہ تھا کہ پروفٹ کم سے کم رکھ کے آپ اپنی سیل زیادہ سے زیادہ کریں. ایسا سلسلہ تھا. ایک بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے یا شریعت نے مقید نہیں کیا, البتہ یہ کہا کہ پروفٹ کم رکھا جائے, پابند نہیں کیا, مگر اس کو یہ ہے کہ پروفٹ کم رکھا جائے تاکہ لینے والے کے لیے بھی آسانی ہو جائے. اور پھر سب سے بڑا اس وقت اگر یہ ٹاپک چل رہا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو قرآن کہہ رہا ہے یحسبہم الجاہل اغنیاء, کہ جاہل ان کو سمجھتے ہیں مالدار,
اور تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا کہ وہ جو ہے لوگوں کے سامنے گڑ گڑا کر نہیں مانگتے ہیں اور ان کی پیشانیوں کو تم یعنی کہ تم دیکھو تو قرآن نے کہا ایسے لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، ایسے لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، ضروریات زندگی ہوتی ہیں۔ آپ کے آفس میں آپ کی دکان پر کوئی ایسا آتا ہے، آپ تھوڑا خیال کر لو، چونکہ وجہ یہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے کہا کہ ایک بندہ کھرے جو ہے نا خالص سونا اشرفی کا دے کر اور لے لیتا، وہ ہلکی کوالٹی کا لیتا۔ کسی نے کہا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اس امید پر اللہ میرے یہ ہلکے لے لے گا اور خالص مجھے اجر دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ امام صاحب بس پیغام دے دیں آخری اپنا اس حوالے سے کہ کیا آپ کرنا ہے، مختصر بس۔ میں یہ اب آپ نے کہا پیغام دے دیں تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے میلاد کو منایا جائے، سیرت کو اپنایا جائے، اس کے لیے سیرت مصطفیٰ کے لیے علماء سے بھی سنیں اور کتابوں کو بھی پڑھیں، اور پھر خالی پڑھنے تک نہ رکھیں بلکہ اس کو اپنی زندگی میں ڈھالیں، اپنے معاشرے میں ڈھالیں، تاکہ پتہ چلے کہ کوئی دیکھے مسجد سے باہر نکلے تو آنے والا وقت کا امام لگتا ہو، اور جب مسجد کے اندر آئے تو نبی کا غلام۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، خوبصورت گفتگو ہوئی کاروبار کے حوالے سے، کاروباری حضرات کے ہم اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں ایماندار بنائے پڑے، کسی کی امانت ہم آپ پاس رکھی ہے، جس وقت مانگیں ہم بلا چوں چرا اس کو دے دیں، اور جب بیچیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے اصولوں کو ان کو۔ ہاں، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس خوبصورت سیگمنٹ کا اختتام ہوتا ہے، اور اپنے میزبان سید عمار بابر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگلا سیگمنٹ انشاءاللہ تعالی شاہ رخ مرزا جو کہ نعت کے سلسلے سے جڑا ہوا ہے وہ پیش کریں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ کل ملاقات ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی میں کلام کے لیے دعوت دوں گا سحرش ایاز۔ اللہ حافظ و نگہباں۔ بسم اللہ۔ وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، فردوس کے نظاروں سرکار آ رہے ہیں، اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں، فردوس کے نظاروں سرکار آ رہے ہیں، اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام جشن بہارہ میں، سیگمنٹ ہے واہ واہ صلی اللہ۔ ناظرین واہ واہ صلی اللہ میں ہمیں جوائن کرتے ہیں ملک پاکستان کے نامور ثناء۔ آج بھی ہمیں 3 ثناء نے جوائن کیا ہے، اور ہم بڑھیں گے ان کی جانب اور سنیں گے نعتیں۔ جی دعا۔ السلام علیکم۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی یلو عربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک،
ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سغداتا میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ قلندر ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك ذکرک اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہم سب کا نبی ہے وہ میرا نبی ہے یاسین و مزمل و مدثر وہی طہ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا یاسین و مزمل و مدثر وہی طہ کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ تھی نعت خواہ دعا عادل، اور اب ہم بڑھیں گے اپنی اگلی ثنا خواہ کی جانب جو کہ ہیں آمنہ حسنی جو ہمیں نعت سنا رہی ہیں۔ جی حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں کرم آپ کا ہے میں سب سے برا ہوں میں مانتا ہوں حضور آپ کا ہوں یہی جانتا ہوں بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر عطا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے فلک کیوں ہے روشن ذرا یہ تو سوچو زمانہ ہے روشن ذرا یہ تو سمجھو یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے وہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے یہ دم آپ کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ تھیں آمنہ حسنی صاحبہ،
پروگرام کا وقت یہیں ختم ہو جاتا ہے. کل انشاءاللہ اسی وقت ہماری ملاقات ہوگی پروگرام جشن بہارہ میں. جب تک کے لیے اپنے میزبان شاہ رخ مرزا کو دیجیے اجازت. ہم بڑھیں گے اختتام کی جانب اور ہمیں ارمینہ اعجاز سنائیں گی ایک نعت. اللہ حافظ. ہوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ عطا کیا مجھے کو کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، کہ عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، فردوس کے نظاروں سرکار آ رہے ہیں، اے خلد کی بہاروں سرکار